بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن ود ابو اسید میں ہم وہ سورہ فاتحہ کا مقام نزول اس کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کلمات کتنے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 27 ہیں، اور اگر بات کی جائے اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف تو ان کی تعداد 140 ہے، اور اگر دیکھا جائے اس کے اندر استعمال ہونے والی آیات تو وہ 7 ہیں، اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کا مقام نزول۔ سورہ فاتحہ کا مقام نزول، یہ سورہ فاتحہ وہ مکیہ بھی ہے اور مدنیہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول ہوا، تو گویا یہ ہجرت سے قبل بھی وہ نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد بھی یہ سورہ مبارکہ وہ نازل ہوئی۔ اور اس صورت مبارکہ کے مفسرین نے 20 معنی بیان فرمائے ہیں، اور ہر معنی کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آج وہ ہم چند وہ اس کے معنی سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی اصل ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ جو قرآن پاک کی کتاب ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے، وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو سورہ شفا بھی وہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے، اور اس کو پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں وہ ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور اس کی شان، اس کی منزلت کتنی ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کو وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک دن وہ آسمان سے وہ اس کا نزول ہوا، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر سلام عرض کیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، اور یہ ایسے نور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ تو وہ فرشتہ اس کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، وہ 2 نور یہ ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے، وہ نور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ والا نور کسی کو نہیں عطا فرمایا، اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ بہت وہ مقرب کرنے والی ہے، اس کے اندر ہر مرض کی شفا ہے، اس کو پڑھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نماز کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اس سورت کو پڑھنا واجب ہے، اور اگر نماز میں یہ سورت ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سورت میں ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، وہ ادھوری رہ جائے گی۔ تو الغرض سورہ فاتحہ بہت ہی یہ مجرب نسخہ ہے، اگر کسی کو شفا لینی ہو، اگر کسی کو برکتیں لینی ہو، اگر کسی نے اپنے کاروبار میں، اگر کسی نے اپنے اہل و عیال میں بھی اضافہ کرنا ہو، تو اس حوالے سے بھی سورہ فاتحہ کا عمل وہ بڑا ہی بہترین نسخہ ہے، کہ اگر ہم اس کو اپنائیں تو دین اور دنیا کے اندر ہماری لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کو اور اس سورت کے ساتھ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔